ایک کروڑ پتی انسان کو حقیقی خوشی کہاں ملی، جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ وہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں زندگی میں خوشیوں کے 4 مراحل سے گزرا ہوں اور آخر میں مجھے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ میں آیا۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا، لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کی مجھے خواہش تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے کا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی عارضی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا بڑے بڑے پروجیکٹس حاصل کرنے کا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا، کسی ٹورسٹ ریزورٹ وغیرہ کو خریدنا، لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کرتا تھا۔ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئرز خریدنے میں حصہ لوں۔ دوست کی بات پر میں نے فوراً ویل چیئرز خرید کر دی، لیکن دوست کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویل چیئرز ان بچوں کے حوالے کروں۔ میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ گیا۔ وہاں میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں دیں۔ میں نے ان بچوں کے چہروں پر خوشی کی عجیب چمک دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جی بھر کے مزے کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہوا میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا، کیا آپ کچھ اور چاہتے ہیں؟ اس بچے نے جو جواب مجھے دیا، اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا بلکہ میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اس بچے نے کہا، میں آپ کے چہرے کے نقشے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ جب جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ کریم سے گزارش ہے، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔